نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب اخذ لیا ربک تیرے رب نے من بنی آدم بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے وذریتہم اور ان کی اولاد سے اور اشہدہم اور گواہ بنا دیا انہیں علی انفسہم ان کی جانوں پر الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم تمہارا رب، قالوا انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، شاہدنا ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تقولوا تم سب کہو یوم القیامتی قیامت کے دن۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلا بنی ابنائے جامع عیسیٰ بن مریم ابن عمر، ذریتہم ذریت آدم ذریت ابلیس، اشہدہم شاہد شہید شہادت اور مشہود، انفسہم نفس نفسی نفس نفوس قدسیہ، اور قالو قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی۔ عربک کے ورڈز دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں ہمارے پاس صرف ایک ورڈ ہے عربک کا، ظہوری، پشتوں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 172 میں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تیرے رب نے اولاد آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان سب کو، عالم ارواح کی بات ہے یہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں پر، اور یعنی ان کی گواہی دی ان کی جانوں پر اس وقت۔ اب یہ گواہی سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ فطرتاً جو تخلیق ہوئی کہ انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کی گواہی لینا، کہ تاکہ انسان یہ نہ کہیں کہ ان کی فطرت میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ڈال دی، حق کو اختیار کرنے کی اور باطل کو چھوڑنے کی۔ یعنی وعدہ کیا لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انسان کی جو فطرت میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی کہ ہر انسان کو اچھائی اور برائی کا، نیکی اور بدی کا، اور ہر عمل کا پتہ ہوتا ہے کہ کس عمل پہ، کس چیز پہ عمل کر کے اس کو کیا مل سکتا ہے اور کس کی بدعملی کر کے وہ کیا حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مفسرین کہتے ہیں دوسرے وعدے سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، الستو بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ایک اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں بتا رہی، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ تم سب انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان میں سب سے آخری رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی تقلید کرنے کے لیے سب انسانوں کو کہا گیا ہے کہ جو ان کی تقلید کرے گا قرآن و سنت کی وہی کامیاب ہوگا۔ تو عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو وعدے لیے، یعنی کس پر؟ لا الہ الا اللہ اس پر، اور محمد رسول اللہ اس پر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب کا رب ہے۔ اور اس پر سب نے گواہی دی، سب کی ارواح نے، کہ الستو بربکم، انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں دینے والے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ اور یہ کس لیے گواہی لی؟ ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن۔ اب آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ کیا کہو تم قیامت کے دن، کس بات کا کہا گیا ہے؟
انا بے شک، کننا ہم تھے، عن ھذا غافلین اس سے غافل، او تقولو یا تم سب کہو، انما در حقیقت اشرکا شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور وہ تھے، ذریتاً ان کی اولاد، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما اس وجہ سے جو، فعل المبطلون کیا ہے سب گمراہوں نے، وکذالک اور اسی طرح، نفصل ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، ولعلہم یرجعون اور تاکہ وہ سب رجوع کریں۔ بے شک ہم تھے اس بات سے سب غافل، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو انہوں نے کہا نا کہ الست بربکم کا وعدہ لیا، اور اس کے علاوہ اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو ہیں وہ سارے ان پر موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو ہمارے پاس تو کوئی پیغام نہیں آیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس بات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خبردار کر دیا اور ان سے وعدہ بھی لے لیا اور ان کو بتا بھی دیا، تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام نہیں آیا، نہ اللہ نے ہمیں کوئی پیغام دیا، نہ کسی نبی نے دیا، اور ہم تو اس بات سے غافل تھے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھتے ہیں۔ الغافلین غافل، غفلت اور تغافل، اشرکا شرک، شریک شراکت اور مشرک، آباؤنا آباء و اجداد آبائی علاقہ، ذریتاً ذریت آدم ذریت ابلیس، افتہلکنا ہلاک مہلک بیماریاں، فعلا فعل فاعل مفعول اور افعال، مبطلون حق و باطل ادیان باطلہ اور زام باطل، وکذالک کما حقا کالعدم عوام کالانام، نفصل تفصیل مفصل، یرجعون رجوع اور راجع اور رجعت پسندی۔ عربی کے ورڈز ہیں ہمارے پاس آیت مبارکہ کے اس حصے میں، آتینہ ہم نے دی، انسلخا وہ نکل گیا، غاوین گمراہوں میں سے۔ یہ عربی کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، باقی ورڈز ہمارے پاس ریپیٹیڈ ہیں۔ میں نے آپ کو عربی کے ورڈز جو بتا دیے وہ بتائے ہیں آیت نمبر 175 کے، تو یہ ورڈز 175 میں ہیں۔ جو آیت مبارکہ کا آج کا یہ سبق کا حصہ ہے اس میں عربک کا ورڈ اس پیج پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 174، یا تو یہ کہو کہ بے شک شرک کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے، اور ہم تھے ان کی اولاد اس کے بعد، تو کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس وجہ سے جو گمراہوں نے کیا۔ اور یہ اس وجہ سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ لیا اور گواہی لی کہ یہ نہ کہا جائے کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا ہم سے پہلے، اور ہم ان کی اولاد تھے، ہم نے بھی تو وہی کرنا تھا نا جو انہوں نے کیا تھا، کیا تو ہمیں بھی اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو انہوں نے کیا تھا۔ اب یہاں پہ واضح الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس وجہ ہر انسان پہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اور یہ ساری قوتیں رکھی ہیں، اور اسی وجہ سے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا کہ اس میں شعور بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا آگاہی بھی دے دی۔ اب اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ آباء و اجداد نے کیا اور ہم بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا، تو یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور دیا، عقل و سمجھ دی، نبی بھیجے، کتابیں دی، صحیفے بھیجے، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسے کیا تھا تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے، تو انتہائی غلط قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہماری پکڑ کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی تو ہم آباء و اجداد کے راستے پہ پھر کیوں چلے، ہم نے کیوں نہیں اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کیا۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، اور تاکہ وہ رجوع کریں، اور اس آیت مبارکہ میں مزید تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ہم تو اپنی آیات کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں تمام احکامات کو، اس لیے تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ اب آیات یعنی
قرآن پاک کے نزول کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بعد، ان سب کے بعد بھی اگر انسان اس سے نصیحت نہ پکڑیں تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اعمال قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو غلطیاں، گمراہیاں، بدعتیں ہمیں بزرگوں کی طرف سے ملی ہیں نا علمی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور کریں اور ہمیں صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔